السلام علیکم ناظرین۔ ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے دروازے پر موجود خادم سے کہہ کر محل کے منتظم اعلیٰ کو بلوایا۔ وہ طاہر سے کوئی بات نہ کر رہا تھا بلکہ پریشان کمرے کے فرش پر ٹہر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد محل کا منتظم اعلیٰ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کسی قدر تجسس کی رمق تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور مؤدب انداز میں ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ محمد نے منتظم اعلیٰ سے دریافت کیا، علی خان، آج سے 3 ہفتے قبل شاہی سراغ رساں قاسم بن ہشام ہم سے ملنے کے لیے محل میں حاضر ہوئے تھے، لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچے۔ آپ اس سلسلے میں ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ شہزادے کی بات سن کر علی خان کے چہرے پر خوف کے سائے نظر آنے لگے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ جواب دیا، شہزادہ حضور، آج سے 3 ہفتے قبل قاسم بن ہشام یہاں آئے تھے، لیکن آپ سے ملنے کی بجائے شہزادہ علاء الدین محل کا منتظم اعلیٰ کچھ بتاتے بتاتے رک گیا۔ اس کے اندر گفتگو نے شہزادے کے ساتھ ساتھ طاہر کو بھی چونکا دیا۔ کوئی بات تھی جسے بتاتے ہوئے علی خان ڈر رہا تھا۔ اچانک شہزادہ محمد گرجا۔ علی خان رک گیا۔ ہمیں کیوں بتاؤ کہ قاسم بن ہشام بائی جان سے ملنے کے بعد کہاں گئے؟ ڈرو مت، تمہیں جو کچھ معلوم ہے سچ سچ بتاؤ۔ اب طاہر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خدا جانے علی خان کیا بتانے والا تھا۔ شہزادہ محمد اور طاہر کی نگاہیں علی خان کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اچانک علی خان نے انکشاف کیا کہ شہزادہ علاء الدین نے قاسم بن ہشام کو ادرنا میں نقص امن پیدا ہو جانے کے ڈر سے سلطان معظم کی آمد تک شاہی زندان میں نظر بند کر رکھا ہے۔ شہزادہ محمد کے لیے یہ خبر غیر متوقع تھی۔ اسے یہ معلوم تھا کہ اس کا بڑا بھائی ولی عہد سلطنت ہے اور سلطان کی عدم موجودگی میں احکام جاری کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ توقع نہ تھی کہ اس کا بڑا بھائی قاسم بن ہشام جیسے کھرے اور مخلص مرد مجاہد کو نظر بند کر دے گا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ ظاہر ہے شہزادہ علاء الدین شہزادہ محمد سے بڑا بھی تھا اور با اختیار بھی۔ طاہر بن ہشام کی حالت بھی غیر تھی۔ اسے تو دوسرے سرے سے کچھ معلوم ہی نہ تھا کہ شہزادہ علاء الدین نے کون سے نقص امن کا خطرہ ظاہر کیا۔ طاہر اور شہزادہ محمد ایک ہی انداز میں سوچ رہے تھے کہ کیسر سلطانی کی منتظم اعلیٰ علی خان نے انہیں چونکا دیا۔ شہزادہ حضور، دراصل شاہی چراغ رساں قاسم بن ہشام نے خطیب مغرب ابو جعفر کو اچانک گرفتار کر لیا تھا اور یہ شک ظاہر کیا تھا کہ یہ شخص ادرنا میں کیسر کے جاسوسوں کا سرگنا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ شہزادہ علاء الدین خطیب مغرب ابو جعفر کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ شہزادہ علاء الدین کا خیال تھا کہ قاسم بن ہشام نے ایک معزز شخص کو گرفتار کر کے ادرنا میں نقص امن کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قاسم بن ہشام کو نظر بند کر دیا۔ اب شہزادے نے اطمینان کی سانس لی، کیونکہ اسے واقعہ کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے اسی وقت اپنے بڑے بھائی کو ملنے کا فیصلہ کیا اور علی خان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ شہزادہ علاء الدین کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس نے طاہر بن ہشام کو مہمان خانے میں انتظار کرنے کے لیے بٹھا دیا اور خود شہزادہ علاء الدین کے کمرے خاص کی جانب بڑھ گیا۔ شہزادہ علاء الدین کے لیے محمد کی بات بچگانہ تھی۔ اس نے شہزادہ محمد کی بات سن کر کہا، سلطان معظم کی واپسی سے پہلے میں اس نالائق سراغ رساں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر خدا نخواستہ سلطان کی عدم موجودگی میں ادرنا کے اندر بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن شہزادہ محمد اس بات سے مطمئن نہ ہوا۔ اس نے احتجاج سے بھرپور لہجے میں کہا، برادر جی وقار، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نوجوان کو خود سلطان معظم نے ادرنا میں ہونے والی سازش کا سراغ رساں لگانے کے لیے شاہی سراغ رساں مقرر کیا ہے۔ اب اگر آپ کی وجہ سے اس کا کام تعطل کا شکار ہو گیا تو اس کی ذمہ دار کس پر ہوگی؟ شہزادہ محمد کی بات شہزادہ علاء الدین پر ذرا بھر بھی اثر نہ ہو، بلکہ اس نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا، محمد تم ابھی بچے ہو، تمہیں کیا معلوم یہ شخص قاسم بن ہشام حقیقت میں کون ہے؟ ہمیں خطیب مغرب ابو جعفر نے بتایا ہے کہ یہ شخص گزشتہ تہوار میں اچانک نمودار ہوا اور آن کی آن میں سلطان معظم
نے خود اس شخص کو اپنے ہمراہ چلنے کا حکم دیا تھا، تو اس نے بہانے بازی سے کام لے کر یہیں دارالسلطنت میں رہنے اور کسی اندیکھی سازش کا قلعہ کما کرنے کی بات کر دی۔ اس پر سادہ لوح سلطان معظم نے اس مشتبہ شخص کی بات مان لی اور اسے اپنے ہمراہ میدان جنگ میں لے جانے کی بجائے یہیں ادرنا میں چھوڑ دیا۔ تم جانتے ہو کہ ابو جعفر ہماری سلطنت کے پرانے وفادار ہیں۔ یہی بات قاسم بن حشام کو کھٹکی اور اس نے ہمارے وفادار ابو جعفر کو گرفتار کر لیا۔ ہمیں جوں ہی بہرام خان نے اس گرفتاری کی اطلاع دی، ہم نے ابو جعفر کو رہا کرنے اور قاسم کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ تم مطمئن رہو، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے سلطنت کے لیے کیا ہے۔ چند ہی دنوں میں سلطان معظم کی واپسی ہونے والی ہے۔ سلطان معظم کے آتے ہی ہم تمام حقیقت حال ان کے سامنے بیان کر دیں گے۔ شہزادہ محمد نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ابو جعفر اس کے بھائی کو پوری طرح اپنے شیشے میں اتار چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ شہزادہ علاء الدین اس کی کوئی بات نہ مانے گا اور قاسم کو سلطان کی آمد سے پہلے کبھی رہا نہ کرے گا۔ یہی سوچ کر وہ خاموش رہا اور اپنے بھائی سے اجازت لے کر چلا آیا۔ اب اس کے ذہن میں کچھ اور سوچ لیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا مہمان خانے کی جانب آیا اور آتے ہی قاسم کے بھائی طاہر کو اپنے نئے منصوبے سے آگاہ کیا۔ اس نے طاہر سے کہا، شہزادہ علاء الدین کو ابو جعفر اپنے شیشے میں اتار چکا ہے، لہٰذا ان سے کوئی توقع نہیں کہ وہ آپ کے بھائی اور ہمارے دوست قاسم بن حشام کو سلطان کی آمد سے پہلے رہا کر دیں۔ لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ قاسم بن حشام کی نظر بندی کے دوران سلطنت کے غدار اپنا کام کر جائیں گے۔ آپ ایک تکلیف کیجیے، اپنے لیے بھی، سلطنت کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ شہزادہ محمد اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا تو طاہر نے کہا، آپ جو کچھ فرمانا چاہتے ہیں بے فکر ہو کر فرما دیجیے، میں آپ کے ہر مشورے کو بسر و چشم قبول کروں گا۔ طاہر کی بات سے شہزادہ محمد خوش ہوا اور دوبارہ کہنے لگا، آپ یوں کیجیے کہ کل صبح ہی ہمارا خط لے کر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایشیا کوچک کی جانب چل دیجیے اور خود سلطان معظم کو ساری صورتحال سے مطلع کیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان معظم شہزادہ علاء الدین کی جانب فی الفور کوئی سخت پیغام روانہ فرمائیں گے۔ طاہر نے فوراً حامی بھر لی اور پرجوش لہجے میں کہا، آپ کا مکتوب کس وقت مجھے ملے گا؟ آپ ابھی جا کر سفر کی تیاری کیجیے، کل علی الصبح روانہ ہونے سے پہلے آپ کے پاس ہمارا خط پہنچ جائے گا۔ شہزادہ محمد اور طاہر کے درمیان کافی دیر باتیں معاملات کی تفصیل طے ہوتی رہی اور پھر طاہر اجازت لے کر قیصر سلطانی سے نکل آیا۔ اب اس کی کیفیت عجیب تھی، وہ کس حد تک مطمئن بھی تھا کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا بھائی کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے ملاقاتیوں کے استبل کی جانب گیا اور اپنا گھوڑا کھول کر اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بچے کتنے خوش ہوں گے جب انہیں معلوم ہوگا کہ ان کا پیارا چچا خیر خیریت سے صحیح سلامت قیصر سلطانی میں موجود ہے۔ وہ اگلے روز کے سفر کے متعلق سوچتا ہوا جوں ہی اپنے مکان کے دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے کہ مکان کے دروازے سے باہر ایک چھوٹی بھیگی کھڑی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے کوئی مہمان خاتون اندر موجود ہو۔ طاہر سوچنے لگا، ایسی مہمان کون ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ادرنا میں اس سے ملنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، خصوصاً اس کے گھریلو تعلقات کو کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں جن کی خواتین بھگیوں میں سفر کرتی ہیں۔ یہ ضرور طبقہ عامرہ کی کوئی خاتون ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس قسم کی باتیں سوچتا ہوا طاہر بن حشام اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے طاہر کے پاس آئے اور اپنے باپ سے کہنے لگے، ابو گھر میں ایک عورت آئی ہے، وہ چچا قاسم کے بارے میں پوچھتی ہے، امی اور دادی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ طاہر کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئی۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ اس کا تجسس بہت بڑھ گیا، گویا جو خاتون ملنے آئی تھی وہ قاسم کو جانتی تھی۔ یہ بھی حیرت کی بات تھی، قاسم تو ابھی چند ہی مہینے قبل ادرنا میں وارد ہوا تھا، اتنی جلدی ایک خاتون کے ساتھ اس کے مراسم کیسے بن گئے؟ اسی خیال میں گم وہ مکان کے دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں بچے اس کے دائیں بائیں تھے اور مسلسل بول رہے تھے۔ طاہر نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سے کہا، جاؤ بیٹا اپنی امی کو یہاں بلا لاؤ۔ شاباش، دونوں بچے فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ چند لمحے بعد طاہر کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر طاہر کی حیرت پہلے سے دو چند ہو گئی۔ اس نے چھونٹتے میں پوچھا، کیا بات ہے، کون خاتون مہمان آئی ہے اور قاسم کے بارے میں کیا پوچھتی ہے؟ طاہر کی بیوی سکینہ کے چہرے پر شرارت آمیز مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اب بس آپ قاسم کو ٹھنڈ لائیے، اللہ نے ہمیں چاند
سے دلہن عطا کر دی۔ طاہر مسکرانے کی بجائے اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، سکینہ ہوش سے کام لو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک اجنبی لڑکی سے پہلی ملاقات میں اس قدر بے تکلفی اچھی نہیں، تم پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ اب سکینہ بھی سنجیدہ ہو گئی، اسے اپنے شوہر کا مزاج بدلا ہوا نظر آیا اور وہ مدھم سے لہجے میں کہنے لگی، یہ مارسی ہے، وہی لڑکی ہے جس نے تہوار کے مقابلے میں قاسم کی جان بچائی تھی۔ یہ لڑکی قاسم کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہے کہ اتنا آپ اور ہم بھی نہیں جانتے۔ میں عورت ہوں اور محبت کے معاملے میں میری نظر کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں قاسم کے لیے محبت کا سمندر معجزن دیکھا ہے۔ یہ پچھلے چند دن سے قاسم کی جدائی میں حد سے زیادہ پریشان رہنے کے بعد آج مجبور ہو کر یہاں چلی آئی ہے، ورنہ وہ پہلے یہاں آنے سے شرماتی رہی۔ سکینہ کی بات جہاں طاہر کو اچھی لگی وہاں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، اس لڑکی کا نام مارسی مسلمانوں جیسا نہیں، تو کیا یہ قاسم کسی عیسائی لڑکی کے ساتھ محبت کا پودا پروان چڑھایا ہے؟ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی ابو جعفر کی جاسوسہ ہو اور قاسم کے بارے میں اس کے بھائی کا آئندہ لائحہ عمل جاننے کے لیے یہاں آ ٹپکی ہو۔